آج افسوس کی بات ہے، وہ مرد، وہ انسان جو پوری دنیا کے ساتھ بڑا بااخلاق، مسجد میں بات کرو، مسجد میں پوچھو تو جناب لوگ کہتے ہیں یار کیا ہی کمال اخلاق کا بندہ ہے، یار کیا ہی بہترین انسان ہے، لیکن اس کی بیوی سے پوچھو کہتی ہے بدترین انسان۔ گھر میں داخل ہوتا ہے کہ گھر کے اندر کوہرام مچ جاتا ہے، ایک قیامت آنے لگتی ہے کہ نہ جانے کون آ رہا ہے، بچے سہمے ہوئے، بیوی پریشان۔ وہ میرے محترم بھائیو، ایسے انسان کی زندگی کا فائدہ کیا جس کے گھر میں آنے سے اس کے بیوی بچے پریشان؟ تیرے باہر با اخلاق ہونے سے کیا فائدہ اگر تو گھر میں بد اخلاق؟ میرے نبی نے فرمایا تم میں بہترین انسان وہ جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ سب سے زیادہ بہترین ہو، جس کے اخلاق اپنے گھر میں سب سے زیادہ اچھے ہوں، جو اپنے بیوی بچوں کے لیے سب سے زیادہ اچھا ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ بہترین انسان ہے۔ یار حیرانگی کی بات ہے، پوری دنیا کے ساتھ بہترین اخلاق، اور جو سب سے زیادہ تیرے اخلاق کے حقدار تھے، تیرے بیوی اور بچے، ان کے اوپر سب سے زیادہ بد اخلاق۔ سارے جہاں کا غصہ اپنی بیوی اور بچوں کے اوپر۔ دفتر میں مالک نے کچھ کہہ دیا، باہر دوستوں نے کچھ کہہ دیا، کسی نے کوئی معاملہ کر دیا، سارا غصہ بیوی بچوں کے اوپر۔ ان کے ساتھ تو اللہ کے نبی نے پیار محبت کا برتاؤ کرنے کا حکم دیا تھا، اور تو اپنے ہی گھر میں چنگیز خان بنا پھرتا ہے، اپنے ہی گھر میں چودھری بنا پھرتا ہے، کہتا ہے کہ میری طبیعت میں غصہ بہت ہے، میں کیا کروں، میری طبیعت میں غصہ بہت ہے، میں کیا کروں۔ وہ غصہ اس وقت کہاں جاتا ہے جب باہر تجھے کوئی تجھ سے بڑا بدماش ملتا ہے۔ وہ غصہ اس وقت کہاں جاتا ہے جب علاقے کا تھانے دار، علاقے کا ایس ایچ او تجھے سامنے بٹھا کر تجھ سے بات کرتا ہے، اس وقت جی حضوری کرتا ہے اور گھر میں بدماشی، اور کہتا ہے میرا غصہ بہت۔ در حقیقت تیرا غصہ بہت نہیں، تیرا غصہ کمزوروں کے لیے ہے، تیرا غصہ تیرے ماتحت تیرے بیوی اور بچوں کے لیے ہے، کہ جنہیں تجھے معلوم ہے کہ مار لوں، پیٹ لوں، گالیاں دے لوں، غصہ کر لوں، کسی نے کچھ کہنا نہیں، باہر اگر کچھ کہوں گا مجھ سے بڑا کوئی فن خان موجود ہے، وہ میری عقل ٹھکانے لگا دے گا۔ لہذا معلوم چلا مسئلہ غصے کا نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ تجھے معلوم ہے کہ تیری ملکیت ہے، تیرے محکوم ہے، تو ان پر حاکم ہے، لہذا ان پر جو چاہے چنگیزیت کر۔ یقین کرو یہ عورت، اللہ اکبر، یہ عورت بڑی کمزور ہے۔ کسی نے اپنی بہن بیٹی تجھے دی تھی، تیری بھی تو بیٹی ہے، تو سوچ اپنے بارے میں، خود اپنے بارے میں سوچو۔ آپ کی بیٹی جس کو آپ بڑی محبت سے کسی کے پاس چھوڑ کر آتے ہیں، وہ وہی بیہیویئر آپ کی بیٹی کے ساتھ کرے جو آپ کسی کی بیٹی کے ساتھ کر رہے ہیں، آپ کو اچھا لگے گا؟ سوچو تو ذرا، اپنی بیٹی کے بارے میں کچھ اور فیلنگ اور کسی اور کی بیٹی کے بارے میں کچھ اور فیلنگ۔ جب تو یہ نہیں چاہے گا کہ تیری بیٹی کے ساتھ اس کا خاوند بدسلوکی کرے، تیری بیٹی کے ساتھ اس کا خاوند بدتمیزی کرے، تو کسی اور کی لائی ہوئی بیٹی کے ساتھ اپنی زبان کیوں چلاتا ہے؟ تو کسی اور کی لائی ہوئی بیٹی کے ساتھ بدتمیزی کیوں کرتا ہے؟ اپنا غصہ کیوں دکھاتا ہے؟ ذرا ذرا سی بات پر نمک تیز ہو گیا، مرچیں کم ہو گئی، کھانا اٹھا کے پھینک دیا، بدتمیزی، حسن سلوک کرنے کے بجائے۔ کیا نبی نے یہی تعلیم دی تھی؟ یقین کرو میرے نبی کا مزاج، میرے نبی کا اخلاق اپنی بیویوں کے ساتھ بہترین تھا۔ آج بیویوں سے محبت کرنے کا، بیویوں کو اظہار محبت کرنے کی ہمیں کوئی توفیق نہیں، الحمدللہ۔ ساری محبت، ساری گفٹنگ، سارے پھول، سارے بوکے، سارا خلوص باہر والی عورتوں کے ساتھ جو تیرے لیے حرام ہے۔ جو گھر میں لائی ہوئی حلال بیوی، اس سے پیار کے دو میٹھے بول میرے محترم بھائیوں نہیں بولے جاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ انتہائی محبت کرتے۔
امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں سے پیالے کو منہ لگا تھی، اللہ کا نبی اسی جگہ سے پیالے کو منہ لگا کر پانی پیتا جس جگہ سے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہڈی کو چوسا کرتی، اللہ کے نبی اسی جگہ سے ہڈی کو چوسا کرتے۔ یہ اس بات کا عملی ثبوت تھا، اس بات کا عملی نمونہ تھا کہ اللہ کے نبی اپنی بیویوں کو اظہار محبت کیا کرتے، اپنی بیویوں کے ساتھ اظہار محبت۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھیل رہے، کود رہے، مذاق کر رہے، میرا نبی اپنی بیوی امی عائشہ کے ساتھ دوڑ لگا رہا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ آج میں اپنی بیویوں کے ساتھ نہ کھیلنا، نہ کودنا، نہ محبت کا اظہار، کچھ بھی تو نہیں، کچھ بھی تو نہیں۔ باہر کی عورتوں کے ساتھ بہترین اخلاق، باہر کی حرام عورتوں کو جناب پھول بھی دیا جا رہا ہے، ان کو گفٹس بھی دیے۔ وہ تیری بیوی اس بات کی زیادہ حقدار تھی کہ اپنی بیوی کو پھول دے، لیکن اپنی بیوی کو سوچو تو ذرا، اپنی بیوی کے ساتھ کوئی اظہار محبت نہیں، ساری تڑیاں، ساری بدماشی اپنی بیوی کے ساتھ، ساری بد اخلاقی۔ یہ عورت پیار کے دو میٹھے بول سے، پیار کے دو میٹھے بول سے عورت میرے محترم بھائیوں اپنا سب کچھ تجھ پہ نچھاور کر دیتی۔ بے وقوف ہے وہ لوگ جو عورت پر چڑھائیاں کرتے ہیں، عورت کے اوپر بدماشی کرتے ہیں۔ عورت بدماشیوں سے چڑھائی کر کے کبھی بھی حاصل اس کی محبت نہیں کی جا سکتی۔ دو پیار کے فقط میٹھے بول، دو پیار کے میٹھے بول عورت کو فتح کر دینے کے لیے کافی ہے۔ ایک واقعہ سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ یہ جو گھر آج اجڑ رہے ہیں، آج جو گھر تباہ ہو رہے ہیں، طلاق کی شرح بڑھ چکی ہے، خلا کی شرح بڑھ چکی ہے۔ ہر خاندان میں اٹھا کے دیکھ لیجئے کوئی دو چار بچیاں طلاق لے کر گھر پہ بیٹھی ہوئی ہے۔ اس کی وجہ ایک دوسرے کے حقوق سے ناآشنائی ہے۔ بیوی خاوند کے حقوق کو نہیں جانتی، خاوند بیوی کے حقوق کو نہیں جانتا، نتیجہ طلاق، نتیجہ طلاق۔ دونوں اسلام سے دور، دونوں اپنا حق لینے کی بات کرنے والے، ایک دوسرے کو حق دینے کو کوئی تیار نہیں۔ بیوی کہتی ہے میرا حق مجھے دے دو، خاوند کہتا ہے میرا حق مجھے دے دو۔ او میرے محترم بھائیوں، کوئی حق دینے کی بھی تو بات کرے۔ ہر کوئی حق لینے کی بات کر رہا ہے۔ بیوی کہتی ہے میرا حق مجھے چاہیے، وہ کہتا ہے میرا حق مجھے چاہیے، اور جب ایک دوسرے کو دونوں حق دینے والے بن جائیں گے، سارا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ شوہر ناراض ہو جائے، بیوی کو چاہیے کہ پیار محبت سے منا لے۔ بیوی ناراض ہو جائے تو خاوند کو چاہیے کہ پیار محبت سے اپنے ہی گھر میں اپنے مسئلے کو سیٹل کر لے۔ لیکن خاوند کی تو ناک کا مسئلہ ہے کہ بیوی کو کون منائے، بیوی کو کون منائے۔ میں چودھری حاکم، میں گھر کا سرپرست، میں نگران، میں نگہبان، میں کما کے لاتا ہوں، یہ میرا کھاتی ہے، میں اس کو مناؤں۔ معاشرے کے اندر شاید ایک دو لوگ ایسے ہوں گے جو اپنی بیوی کو مناتے ہو یا اپنی بیوی سے معافی مانگتے ہو، اپنی غلطی کے اوپر اپنی بیوی کو سوری بولتے ہو، شاید کوئی 1-2%۔ سوری کر لینے سے بیوی سے اپنی ہی غلطی پر آپ کوئی چھوٹے نہیں ہو جائیں گے۔ اگر کبھی اپنی ہی غلطی پر بیوی کو منا لو گے، کوئی آپ چھوٹے نہیں ہو جائیں گے۔ یقین کرو گھر ٹوٹنے سے بچ جائے گا، گھر ٹوٹنے سے بچ جائے گا۔ ایک میاں بیوی کا آپس میں لڑائی جھگڑا ہو گیا، میاں بیوی کا آپس میں لڑائی جھگڑا ہو گیا جیسے ڈیلی روٹین میں ہر جگہ پر ہوتا ہے۔ اب بیوی روٹھ کر میکے جانے لگی۔ بیوی نے کہا تیری میری نہیں بن سکتی، ہر وقت گھر میں لڑائی جھگڑا، گھر میں فساد، لہذا بیوی نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں اپنے ماں کے ہاں چلی جاؤں گی۔ اب جناب بیوی نے کیا کیا کہ فوراً لڑائی کے بعد اپنے کپڑے بیگ میں ڈالنا شروع کر دیے۔ یہ ہماری گھر کی بچیوں کی عادت بن چکی ہے کہ جہاں گھر میں کوئی لڑائی ہوئی، کوئی جھگڑا ہوا، فوراً روٹ کے اپنے میکے، فوراً روٹ کے اپنے میکے۔ اچھا یہ عورت کیوں جاتی ہے یہ بھی آپ کو بتاؤں، اس کے مجرم میں اور آپ ہیں، یعنی گھر کے سربراہ، باپ اور بھائی اور ماں۔ جس بچی کو
آپ نے یہ خود شے دی ہو کہ بیٹا تو ہمارے لیے مری نہیں ہے. اگر شوہر کے گھر میں کوئی مسئلہ ہو جائے، سانس کبھی آنکھیں دکھائے، نند کچھ کہہ دے، دیور تیرا کچھ کہہ دے، جیٹ سے تو میں ہو جائے، اگر تیرا سر کا تاج، تیرا خاوند، تیرا شوہر کبھی ناراض ہو جائے، کوئی بات ہو جائے، فوراً مئی کے آ جا، تیرے باپ کا دروازہ تیرے لیے کھلا ہوا ہے. او یار، جس بچی کو یہ معلوم ہو کہ میرے سسرال کے اندر کوئی بھی چپقلش ہوگی، کوئی بھی ناراضگی ہوگی، کوئی بھی مسئلہ ہوگا، میں اپنے میکے جا سکتی ہوں، میرے باپ میرا بھائی موجود، وہ بچی کہاں اپنے گھر کو آباد کرے گی؟ بھول جاؤ کہ وہ بچی اپنے گھر کو آباد کرے گی. ہاں، جس بچی کو معلوم ہو کہ اس کا باپ، اس کا بھائی، اس کی ماں نے کہہ دیا تھا کہ بیٹے لڑائیاں بھی ہوں گی، جھگڑے بھی ہوں گے، معاملات بھی ہوں گے، کبھی ساس تجھے ڈانٹے گی تو کیا ہوا، کیا میں تجھے نہیں ڈانٹتی؟ اگر کبھی تیرے سسر نے کچھ کہہ بھی دیا تو کیا ہوا بیٹے، میں تیرا باپ ہونے کی حیثیت سے کیا میں تجھے کچھ نہیں کہتا؟ اگر تیرے خاوند نے کبھی تجھے ڈانٹ دیا، اگر تیرے خاوند نے کبھی کوئی غلطی کر دی تو کیا ہوا، وہ تیرے سر کا تاج ہے. اپنے معاملات، اپنے مسئلے اپنے گھر میں سیٹل کرنا ہمارے تک نہیں آنے دینا. ہمارے دروازے تیرے لیے بند. چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہو کے روٹھ کر اپنے مئی کے آنے کی سوچ ابھی یہاں سے نکال کر اپنے سسرال میں جا. ہم تیرے مسئلوں میں نہیں آئیں گے، اپنا مسئلہ خود حل کر. وہ بچیاں اپنے گھروں کو آباد کرتی ہیں، وہ بچیاں اپنے گھروں کو آباد کرتی ہیں، لیکن جس بچی کو معلوم ہو سسرال میں معمولی سی لڑائی، شوہر کی معمولی سی بات، فوراً بیگ لے کے باپ کے پاس چلی جاؤں گی، باپ میرا زندہ ہے. بھائیوں نے کہا ہوا ہے کہ تو ہمارے لیے مری نہیں ہے، ابھی زندہ. تو ایسی بچی بڑی معذرت کے ساتھ کبھی بھی اپنے گھر کو آباد نہیں کر سکتی. اپنی بچیوں کو رخصت کرتے ہوئے شے مت دو کہ تیرا باپ ابھی زندہ ہے. اپنی بچیوں کو رخصت کرتے ہوئے شے مت دو کہ سسرال میں کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے تو ہمارے پاس آ جانا، ابھی تو ہمارے لیے مری نہیں ہے. یقین کرو اگر یہ شے دے کے جاؤ گے پچھتاؤ گے. جب طلاق ہونے کے بعد تیری جوان بچی تیرے سر پہ آ کے بیٹھے گی، اس وقت معلوم چلے گا کتنا بڑا غلط کام کیا تھا. اپنی بہن بیٹیوں کی چھوٹی چھوٹی باتیں سننے کے بعد ان کو بھڑکاوا دینا، میری مائیں خاص طور پر اپنی بیٹیوں کو بھڑکانا، او ہو خطرناک چیز، اس کے لیے برباد چیز. یہ محبت نہیں، یہ بیٹیوں سے نفرت ہے. اس کو اچھی سیکھ دو کہ تو اپنے خاوند کو، وہ تیرے سر کا تاج ہے، چھوٹی موٹی باتوں کو اگنور کر. لہذا میں عرض کر رہا تھا کہ بیوی خاوند کی لڑائی ہوئی، بیوی نے حسب معمول اپنے کپڑے اپنے بیگ میں ڈالنا شروع کیے. اب جب خاوند صاحب نے منظر دیکھا بڑا پریشان، خاوند پریشان ہو گیا. اوہو، اب تو بیوی روٹ کر میکے چلی جائے گی. او یار، صبح آفس جانے سے پہلے کپڑے یہی استری کر کے دیتی تھی، رات میں تھکا ہارا آتا تھا تم جناب بہترین کھانا بنا ہوا یہی دیا کرتی تھی، میرے کپڑے یہی دھویا کرتی تھی، بوٹ یہی پالش کیا کرتی تھی. اگر یہ ناراض ہو کے میکے چلی گئی تو ساری کی ساری نوابی تیل ہو جائے گی. پھر ساری نوابی تیل ہو جائے گی. صبح کا ناشتہ کہیں ہوٹل پہ کرنا پڑے گا، کپڑے دھوبی سے دھلوانے پڑیں گے. گھر میں آؤں گا تھکا ہوا، کوئی پوچھنے والا نہ ہوگا، ایک گلاس پانی لے کر کھڑے ہونے والا نہ ہوگا. میں تو رل جاؤں گا. اگر یہ میں کہ ناراض ہو کر چلی گئی میں پریشان ہو جاؤں گا. وہ عقل مند خاوند تھا، عقل مند خاوند. وہ بیوی کے پاس پہنچا اور انتہائی پیار کے ساتھ اپنی بیوی کو کہنے لگا، جانو کہاں جا رہی ہو؟ یقین کرو اس ایک محبت کے ڈائلاگ جو اس نے کہا کہ جانو کہاں جا رہی ہو، عورت نرم دل ہوا کرتی ہے، فوراً پگھل گئی، فوراً پگھل گئی اور کہنے لگی، سرتاج جانا کہاں ہے؟ سردیوں کے کپڑے بیگ میں ڈال رہی ہوں، گرمیوں کی الماری میں ڈال رہی ہوں. ٹوٹتا ہوا گھر بچ گیا.
ایک محبت کے ڈائلاگ نے اس کے ٹوٹتے ہوئے گھر کو بچا لیا۔ لہذا میرے محترم بھائیوں، اپنی بیویوں کے ساتھ اظہار محبت کیا کرو، وہ پیار کے دو میٹھے بول سے سب کچھ تجھ پر وار دیتی ہے۔ تیرے ایک دستخط کے اوپر بچپن سے جہاں پر گزارا، جوانی جہاں پر گزاری، جہاں باپ تھا، ماں تھی، بھائی تھا، بہن تھے، پورا خاندان تھا، تیرے ایک دستخط کے اوپر، تیرے ایک قبول کے اوپر سب کچھ چھوڑ دیا۔ وہ کس کی خاطر؟ تیری خاطر۔ اور تو اس بیوی کو جھڑکیاں دیتا ہے، اس بیوی کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تیرا مقام، تیرا مرتبہ بلند ہے، اپنی بیوی کو بتاؤ، پیار محبت سے بتاؤ۔ یقین کرو مسلمان بچی جب قرآن سنتی ہے، حدیث سنتی ہے، اپنے سر کو خم کر دیتی ہے، وہ تیرے آگے کبھی زبان درازی نہیں کرے گی۔ اسے پیار محبت سے سمجھاؤ، رب کا قرآن دکھاؤ، حدیث دکھاؤ کہ تیرا مقام، تیرا مرتبہ اتنا بلند ہے، لیکن اس بلندی کی وجہ سے اس کا ناجائز فائدہ نہ اٹھاؤ، اپنے بیویوں پر ظالم نہ بنو، بلکہ ایک محبت کرنے والا خاوند، ایک پیار دینے والا شوہر، اپنی بیویوں کے لیے ایک مثالی خاوند بنو۔ اور میری مائیں بہن بیٹیاں وہ بھی سمجھ لے، وہ بھی سن لے کہ اتنا بڑا مقام جس کا اللہ نے دیا ہو، اس کے آگے بحث نہ کیجیے، اس سے بدتمیزی نہ کیجیے، ناجائز مطالبات نہ کیجیے۔ اللہ کریم سب گھروں کو ہنستا بستا رکھے، اللہ کریم ہماری بچیوں کے گھروں کو آباد رکھے، اللہ کریم ہمارے عورتوں کو مردوں کے حقوق کے لیے اور مردوں کو عورتوں کے حقوق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔